حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور گلہ خدا سے کرتا ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ تین چیزوں کی زیادہ عزت افزائی ذلیل کرتی ہے۔ نمبر 1 عورت، نمبر 2 خادم اور نمبر 3 گھوڑا۔ لوگوں پر ظلم کرنے والا قیامت کے دن اپنے ظلم کی وجہ سے سخت تکلیف میں گرفتار ہوگا۔ قرآن ایک آئینے کی طرح ہے جو آپ کے اندر ہر داغ و دھبے کو نمایاں کر کے پیش کرتا ہے۔ کوشش کیجئے اپنی خوشیوں کی چابی کسی اور کی جیب میں نہ ڈالیں۔ مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے، اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھیں اور اپنی ناکامیوں کو پتھر پر۔ جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ تمہیں برائی سے بھی روکے گا، اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ تمہیں برائی پر ابھارے گا۔ مسجد میں منافقوں کی حالت وہی ہوتی ہے جیسی چڑیوں کی پنجرے میں دروازہ کھولتے ہی اڑ جاتی ہیں۔ سخاوت دنیا اور آخرت کے عیبوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ صرف رضا الہی کے لیے نیک اعمال کی لگن رکھو۔ جب رضا الہی کے لیے کوئی کلام کرو تو اسے بہتر انداز میں کرو۔ اپنے کانوں کو فحش کلمات سننے سے بچاؤ، جیسے اپنی زبان کو فحاشی سے بچاتے ہو، اس لیے یہ سننے والا بھی کہنے والے کا شریک جرم ہوتا ہے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بل نہ آتے ہوں اور ہر حال میں صابر و شاکر ہو، وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ جو تمہارے اوصاف بیان کرے جو تم میں نہ ہو، وہ تمہارے ایسے عیب بھی بیان کرے گا جو تم میں نہیں ہوں گے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ نیک علماء کی صحبت میں زیادہ رہے اور شریروں اور بدکاریوں کی نزدیکی پر پرہیز کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا آپ کا پیچھا کرے، کسی کا صبر بھی آپ کے راستے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ جب بھی فارغ وقت ملے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ صرف وہی شخص جو مخلص ہے وہ جان لیتا ہے کہ دکھلاوا کیا ہے۔ دل زبان کی کھیتی ہے، اس میں اچھی تخمل ریزی کرو۔ اگر سارے دانے نہ اگ سکیں گے تو پک کر ضرور اگ جائیں گے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ موجودہ چیزوں کی حالت سے آئندہ چیزوں کی حالت کا پتہ چل سکتا ہے۔ ناپسندیدہ باتوں سے چشم پوشی کرو اور بردباری سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دو اور اس کی نافرمانی سے رکو۔ لوگوں کے پاس اپنی ضرورتیں بہت کم لے کر جاؤ، کیونکہ اس میں ذلت اور رسوائی ہے۔ میں نے اگر کسی شخص کی عزت اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اس کی نظر میں میری عزت کم ہوگی۔ چونکہ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ علم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔